بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیات سبق نمبر 3۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق نمبر 3۔ یہاں سبق نمبر 3 ڈال دیجئے، بک پہ ہے نہیں۔ اصحاب کہف، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، غور سے سنیے اور دیکھیے۔ ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ روم میں دقیانوس نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور درندہ صفت آدمی تھا، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور لوگوں کو مار دھار کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کی پوری قوم اللہ کی عبادت سے ناواقف تھی، بلکہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتی کی کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ اسی بت پرست قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ آپس میں اکثر یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مٹی کی بت ہیں جنہیں قوم والے خدا سمجھتے ہیں۔ یہ پتھر کی مورتیاں تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتی، بھلا انسان کو کیا فائدہ یا نقصان دیں گے۔ کم عقل لوگ ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ پھر بادشاہ بھی عجیب آدمی ہے، لوگوں کو سختی کے ساتھ ان کی پوجا کرنے پر کیا کرتے ہیں، زبردستی مجبور کرتا ہے۔ بچوں، جو لوگ بتوں کی عبادت سے انکار کرتے تھے، بادشاہ ان کو آگ میں ڈال دیتا تھا، ان کے ناخن کھینچ لیتا تھا۔ اس قوم میں ہر سال عید کا میلہ لگتا تھا جس میں تمام لوگ شرکت کے لیے جاتے تھے۔ یہاں کشتیاں ہوتی تھی، دوڑ کے مقابلے ہوتے اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے تھے۔ سارے انعامات تقسیم ہونے کے بعد بتوں کی پوجا ہوتی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی۔ ان تمام فضول تماشوں سے تنگ آ کر چند لوگ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، یعنی کچھ لوگ آ کر کے وہاں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا۔ آخر ایک نے دوسرے سے تعارف کرایا، یعنی پوچھا، بھائی تم سب یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ پہلے نے کہا، مجھے بت پرستی سے نفرت ہے۔ دوسرا بولا، ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسرے نے کہا، پوری قوم جاہل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا۔ سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ ہرگز بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس خدا کی عبادت کریں گے جو سب کا مالک ہے، یعنی ہم اس خدا کی یا اس خدا کی عبادت کریں گے جو صرف اور صرف جو ہے کیا ہے، سب کا مالک ہے، جس نے چاند، تارے، زمین، آسمان، پانی اور انسان سب کو پیدا کیا۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ان ساتھیوں نے مل کر مکان خرید لیا اور وہاں رہنے لگے اور اپنے مکان میں خدا کی عبادت شروع کر دی۔ اڑتے اڑتے یہ خبر ان کی قوم میں پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ چند نوجوان بتوں سے باغی ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چند چغل خوروں نے یہ خبر بادشاہ کو پہنچا دی، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خبر جو ہے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ اب آگے دیکھیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، اس ملک میں بتوں کے خلاف بولنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے حکم دیا کہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب یہ نوجوان گرفتار ہو کر محل ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت محل ہے، اونچے اونچے کمرے، وسیع دالان، خوبصورت باغیچے، جگہ جگہ قیمتی قالین بچھی ہیں، دیواروں پر خوبصورت اور ریشمی پردے ہیں، ٹھیک ہے، لٹک رہے ہیں، اور درجنوں نوجوان ہاتھوں میں تلواریں لیے محل کی حفاظت کر رہے تھے۔ لیکن ایمان پر کیا اللہ پر ایمان رکھنے والے یہ نوجوان کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ وہ صرف اللہ کو بڑا طاقت والا مانتے اور جو اللہ کو بڑا سمجھتے وہ کسی دوسرے سے قطعی نہیں ڈرتے، یعنی ہرگز نہیں ڈرتے اور نہ کسی کے سامنے جھکتے۔ یہ نوجوان بھی، ٹھیک ہے، یہ نوجوان بھی بے خوف بادشاہ کے سامنے گئے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میرے ہم وطنوں میں سنا ہے کہ تم قوم کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو اور ایک ایسے خدا کو مانتے ہو جسے کبھی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں۔ شاید تم نوجوان اسی لیے اپنے مذہب سے بھٹک گئے ہو۔ دیکھو، تم ان باتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اچھے اچھے عہدے اور انعام دوں گا۔ بادشاہ نے جب اپنی بات ختم کی تو ایک قیدی نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ خدا ہمارا بڑی طاقت والا ہے۔ پھر آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سب سے بڑے اور سچے خدا کی بندگی کریں جو مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، سب کو وہی رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے، فصل اگاتا ہے اور اولاد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، بادشاہ نے جب دیکھا کہ نوجوان خدا کی تعریف کیے جا رہے ہیں تو زور سے چلایا کہ بکواس بند کرو
اور غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے نوجوانوں سے کہا کہ میں تمہارے باپ دادا کی عزت کرتا ہوں، ورنہ تمہیں ابھی اسی جگہ قتل کر دیتا۔ تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اگر تم اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے تو گردن اڑا دوں گا، اور اگر بتوں کو مان لیا تو دربار میں جگہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمان نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکل کر سیدھے اپنے عبادت خانے میں آئے۔ یہ وہی مکان تھا جو انہوں نے خریدا تھا۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم شہر سے دور کسی پہاڑ کے غار میں چل کر رہتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اور جب اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی ہم اسی جگہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نے آپس میں مشورہ کیا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو یہ نوجوان خاموشی کے ساتھ اٹھے، اپنا سامان باندھ کر کندھے پر رکھا اور شہر سے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ انہوں نے ایک کتا پال رکھا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے دوسرے دن دوپہر کو یہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک غار تھا، پہاڑ کے اندر ایک کیا تھا؟ غار تھا، سوراخ تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس غار کو صاف کیا اور غار میں بیٹھ کر سستانے لگے، یعنی آرام کرنے لگے۔ طویل فاصلہ پیدل چلنے کی وجہ سے یہ بہت تھک چکے تھے، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کا کتا غار کے منہ پر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ تھکن اور رات بھر پیدل چلنے کی وجہ سے انہیں نیند آنے لگے اور ایک ایک کر کے سب سو گئے۔ ٹھیک ہے، کتا یوں ہی پہرا دیتا رہا، اسی طریقے سے وہ رات بھر جاگتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے۔ یعنی یہ لوگ کتنے سال تک سوتے رہے؟ 300 سال تک سوتے رہے۔ ٹھیک ہے، نہ انہیں بھوک لگی اور نہ بیمار ہوئے۔ 300 سال بعد جب ایک ایک کر کے اٹھ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بڑی گہری نیند تھی، ہم کتنی دیر سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، آج ہم سارا دن سوئے، آج شاید دوسرا دن نکل آیا۔ ایک ساتھی کہنے لگا، 2 دن ہو گئے ہمیں سوتے ہوئے، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے یملیخا نامی نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا۔ سب نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر کے قتل کر دے گا۔ جب سب نے یملیخا کو اچھی طرح سمجھا دیا تو وہ شہر چلا گیا، ٹھیک ہے، کھانا لینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، کیونکہ 300 سال کے بعد تو یقینی بات ہے چیزیں چینج ہو جائیں گی وہاں کی، ٹھیک ہے، اور اونچی اونچی عمارتیں، سڑکیں، گاڑیاں، سب کچھ تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی بدل گیا۔ جب یملیخا کھانے کی ایک دکان پر گیا اور ظالم بادشاہ کے سامنے ٹھیک ہے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں یہاں کہاں سے ملا؟ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا جس میں سے یہ سکہ نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، نوجوان حیران و پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، یہ بادشاہ بہت نیک دل اور ایماندار بادشاہ تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا، یہ 300 سال قبل جب دقیانوس بادشاہ حکمراں تھا، یہ کیا ہے، یہ سکہ تب چلتا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے نام پوچھا تو نوجوان نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ وہ چند ساتھی اپنا ایمان بچانے کی غرض سے فرار ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے ساری کہانی سن کر حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوان کو 3 صدیوں تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے۔ یملیخا نامی بادشاہ سلامت ٹھیک ہے اجازت لی، بادشاہ سلامت سے کیا لی؟ اجازت لی۔ کون؟ یملیخا، اور اپنے ساتھیوں سے ملنے گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے بادشاہ کا استقبال کیا، کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سب انتقال کر گئے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک بغیر کھائے پیے انہیں سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن زندہ کر دے گا، اور اب تک جتنے بھی جاندار مرے ہیں سب کو اٹھا کر اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا اور نیکی اور بدی کا فیصلہ کرے گا۔ یہ دیکھیے کیسا واقعہ تھا، 300 سال تک جو ہے صحابہ سوئے رہے اور انہیں بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں کچھ بک ورک ہے، اس سے پہلے الفاظ دیکھ لیجیے۔ الفاظ ہیں خاموشی، کتا، کندھے، اندھیرا اور پہاڑ۔ ٹھیک ہے، خالی جگہ میں اسے پر کر دیجیے، یہی آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ ایک صفحہ نقل اور دوسرے صفحے کے اندر الفاظ معنی کو نوٹ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے۔